السلام علیکم، اوپن مائک کیفے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج ہمارا موضوع خواتین و حضرات نہایت دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ سیاست میں کیوں جانا چاہتے ہیں، وہ سیاستدان کیوں کہلانا چاہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک شریف آدمی، ایک نفیس آدمی، ایک پڑھا لکھا با ادب اور با اصول آدمی سیاستدان کیوں نہیں بن سکتا۔ آغاز کریں گے اپنے پینلسٹ ایف ایس جے کے ساتھ۔ احتیاطاً بتا دیں کہ جہانگیر خان ترین ان کی ڈمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈمی میوزیم سے آئے۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ اصلی جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہوتے، لیکن آئی ہوپ کسی نہ کسی دن ہم انہیں اپنے کسی نہ کسی فورم پہ دعوت ضرور دیں گے۔ دیگر احباب جو تھیٹریکلز ہیں ان کے ساتھ تعارف ہم بعد میں کروائیں گے۔ ایف ایس جے اسٹارٹنگ ود یو، جی، وائی ڈو پیپل کم ٹو پالیٹکس؟ ایلیٹ کیپچر، ویلتھ، پاور، کوئی بھی خدمت کے لیے نہیں آ رہا۔ بہت کم ہے، بہت کم جو خدمت کے لیے آتے ہیں، جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے وہ موروثی ہیں، کانسٹیچوئنسی کے لیول پہ بھی، پارٹی کے لیول پہ بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا حصہ ہے۔ ڈیموکریسی کو وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈلوا دو اور اس کے بعد جو ہے ووٹر کو بھول جاؤ۔ مطلب بھٹو صاحب بارکلے میں بہت اچھا پڑھ رہے تھے، بالکل، بہت شاندار وکیل بن سکتے تھے، بہت بڑے آرکیٹیکٹ بن سکتے تھے، بہت بڑے سائنسدان بن سکتے تھے، کسی بھی چیز میں ایکسل کر، وہ بندہ ہی ایسا تھا۔ واپس کیوں آئے؟ لسٹ فار پاور۔ اچھا، پکی بات۔ Absolutely، وہ کہتے ہیں 100%۔ کہ میں نے چونکہ کٹڑیوں میں ابتدائی 7 سال گزارے ہیں، میں اپنی ماں کے کرب کو سمجھتا اور جانتا تھا، غریب کی تکلیف کیا ہے، غریب کا درد کیا ہے۔ حالانکہ میرا باپ اربوں روپے کا مالک تھا، میں ہزاروں ایکڑ کا وارث تھا، تو پھر میں کیوں واپس آیا؟ صرف اس لیے کہ میرے دل میں درد تھا عوام کا۔ اگر دل میں یہ درد تھا تو 1967 میں پی 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 نہ بنتی، 1955 میں بنتی۔ اس وقت سکندر مرزا تھے، اور سکندر مرزا، اس کے بعد ایوب خان، جی جی ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال کا وہ پاور کا لاس۔ آپ کو یہ دیکھیں نا، نیشنل مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ ایوب خان کا جو الیکشن ہوا فاطمہ جناح کے خلاف، ٹھیک ہے نا، پریزیڈینشل الیکشن، اس کے یہ آرکیٹیکٹ تھے، پورے کا کیمپین انہوں نے چلایا۔ یہ ساری چیزیں فیکٹس آف ہسٹری ہیں، وہ تو بعد میں۔ اور یہ بھی دیکھیے آپ، ایوب خان کی ویکنگ کہاں سے ہوئی، کمزوری کہاں سے آئی؟ 65 وار سے۔ 65 وار کو کس نے انجینئر کیا؟ انسٹیگیٹ کیا، بلکہ اگنائٹ کیا، آرکسٹریٹ کیا۔ آپریشن جبرالٹر، ٹھیک ہے نا۔ ایز فارن منسٹر وہ یہی کہتے رہے کہ انڈیا ریئیکٹ نہیں کرے گا، انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے علاوہ کوئی اور محاذ نہیں کھولے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب 6 ستمبر کو وہ محاذ کھلے تو سب سے بڑا شوق جو ہے وہ ایوب خان کو ملا۔ اس کا مطلب ہے ہمایوں گوہر نے ٹھیک لکھا ہے۔ صحیح لکھا ہے۔ اس کے والد جو ہے وہ انفارمیشن سیکرٹری رہ چکے تھے، الطاف گوہر جو ہیں، لیکن ایوب خان کا دستے راست بھی رہ چکے تھے۔ ہاں۔ تو آپ کنونسڈ ہیں کہ یہ صرف لسٹ فار پاور ہے؟ دیکھیں ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے، ہماری ڈیموکریسی کا جو سٹرکچر ہے، ہمارا نہ کہ میں جنرلائز کر کے پالیٹکس کی بات، میں ہمارا اس لیے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ میں تھوڑا سا ایک جسٹ اے ورڈ، اچھا، کیونکہ پالیٹکس ایک بہت بڑا کام ہے نا۔ میرا ماننا ہے، میرا ایمان ہے کہ دنیا کا سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ کام ہے۔ یہ نہ ہونا ہوتا چاہیے تھا۔ آگے آپ نے اس کو ایسا گدلا کر دیا اس ماحول کو، یہ تو بہت بڑا کام تھا۔ رائے انسانی سے بڑا کام تو ہو نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی کام ہے جو پالیٹکس کا مطلب کیا ہے۔ پالیٹکس کا مطلب جو ہم لیتے ہیں کہ جی یہاں سے ادھر اس گلی سے نکل گئے، اس پتلی گلی سے نکل گئے، کسی پتلی گلی میں پھنس گئے تو وہاں سے یو ٹرن مارا، کسی اور کے ساتھ الحاق کر لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ پالیٹکس کا لفظ جو ہے وہ پالیٹی سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے لوگ، عوام، اور اس کا مطلب ہے ان کی خدمت، ان کی بھلائی، ان کی بہتری۔ بیسٹ فارم آف گورنمنٹ بھی پالیٹی ہے، ہاں، ہونی چاہیے۔ پرورژن ڈیموکریسی ہے جو ایکچولی اولیگارکی کا بالکل تسلسل ہے۔ اس کا تسلسل ہے، اس کی شروعات ہے۔ ایرسٹاٹل کی اس پہ بہت بڑی ٹیسائز ہے جو پالیٹی پہ ہے کہ آل ڈیموکریسیز لیڈ ٹو اولیگارکیز۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، ایک ٹولہ جو ہے وہ قابض ہو جاتا ہے۔ پاکستان کو دیکھ لیں آپ، کتنے خاندان ہیں اس وقت جو ہے، پہلے ہوتے تھے 22 خاندان، رائٹ، جو بھٹو کے وقت میں 22 خاندان کا ذکر ہوتا تھا کہ 22 خاندانوں نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے۔ اب 21 ہیں، فرق نہیں آیا زیادہ، نمبرز میں فرق نہیں آیا۔ یہ ایک خاندان تو کم ہوا نا، ایک خاندان تو کم ہوا،
یہ کہ 21 ہیں جنہوں نے جکڑا ہوا ہے پالیٹکس کے تھرو، ویلتھ انتہا کی اندھا دھند ویلتھ، اس کے تھرو پھر پالیٹکس پہ کنٹرول، ڈیموکریسی پہ کنٹرول، انسٹیٹیوشنز پہ کنٹرول. عام آدمی اسی وجہ سے آ نہیں سکتا اس فیلڈ. کیسے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ راہیں مسدود کر دی جاتی ہیں. پیدا ہی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب تک عام آدمی سے مراد ان پڑھ نہیں، بھائی غور سے سن لو، ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ان پڑھ نہیں، پڑھا لکھا، سینسبل، باشعور، جب تک وہ نہیں آئے گا نا یہ ملک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہو. ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ. جو بائیڈن نہیں ہوتا. ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬਿਗ ਬ੍ਰੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾਂ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ. ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ. جہانگیر ترین صاحب آپ کی طرف جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ایڈ، اور یہ بھی اتفاق ہے، یقین کیجئے اس کا سکرپٹ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ان کا بہرحال پیپسی سے ایک تعلق ہے نا. بالکل ہے. پیپسی نے ایک ٹی وی کمرشل دیا تھا کہ کس نے کہا تھا 5 روپے قیمت کم کرنے کو. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ یاد. تو میں آپ سے یہی سوال کروں گا، کس نے کہا تھا آپ کو کہ عمران خان کو لے کے آئیں؟ اچھے خاصے آپ مشرف کی چاکری کرتے رہے، اس سے پہلے نواز شریف کی، پھر دیگر معاملات کی، تو یہ کیسے خیال آ گیا عمران خان والا؟ آفتاب بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے شو میں بلایا. میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کب آپ بلائیں گے مجھے. جہاں کہ FSJ نے بات کی، سیاست جو ہے وہ خدمت ہونی چاہیے. اب آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. انٹرسٹنگ ہے بھی آج کا ترین. ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਇਹਦੇ. نہیں آفتاب بھائی، خدا کی قسم ہنسنے کی بات نہیں ہے. میری بچپن دل سے خواہش تھی انسان خدمت کروں، انسانیت کی خدمت کے لیے سیاست میں آؤں. آگے جہاں تک خان صاحب کی آپ نے بات کی، خدا کی قسم آفتاب بھائی، میں نے اپنے جہاز کو ایسا چلایا، یقین جانے میرے جو کھیت ہیں نا وہاں پہ گنے ہوتے ہیں، پمپ نہیں لگے، کنویں نہیں لگے تیل کے. جتنا تیل میں نے خان صاحب کے لیے چلایا. اور آپ نے میرا گنا دیکھا؟ کیا دیکھا ہے؟ گنا. آپ کا گنا مجھے نہیں پتا لیکن گنا بہترین ہے. No, آفتاب بھائی، you don't compare every Tom, Dick and Harry with my گنا. اچھا جی، اوکے، مان لیا سر. کیا وجہ ہے آپ عام طور پہ آتے نہیں ہیں، فیس نہیں کرتے کیمرہ کو، پبلک کو، کوسچنز کو، صحافیوں کو؟ میں فیس کرتا ہوں، کون نہیں کرتا. نہیں، وہ صحافی چند پالتو سے آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا وہ آپ کے PROs ہیں، آپ کے صحافی ہیں یا کچھ. وہ پریس ریلیز نما خبریں ہوتی، وہ پریس ریلیز ہے، ہاں، پریس لیکن خبر کی شکل میں اس میں ایک بڑی مزدار چیز ہے. وہ کہتے ہیں جی ترین صاحب واحد شوگر مل اونر ہے جو کاشتکار کو پوری قیمت دیتے ہیں. یہ بات قسم خدا کی یہی بات ہے. کاشتکاروں کو ان کا فل معاوضہ دیتا ہوں. اس بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات FSJ کر رہے تھے، ذرا وہ بتائیے. کاشتکار یہ خود ہیں جی، یہ بھائی سب جان سے کاشتکار تو آپ خود ہیں. یہ پاکستان کے سب سے بڑے کانٹریکٹ فارمر ہیں. لوگوں کی زمینوں پہ یہ کاشت کرواتے ہیں، سارا ان پٹ دیتے ہیں ان کو، سارا کچھ گنا خود اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں میں نے کاشتکار کو پیسے پورے دے دیے. آپ یہ تو دیکھیں نا جیسا اس کام سے کتنے لوگوں کے گھر کو چولہے جل رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں. چولہے جل رہے ہیں، بہت کچھ اور بھی جل رہا ہے. اچھا، کیا وجہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں FSJ، کہ جہانگیر ترین نے ایسا غلط کیا کیا ہے؟ لگتا نہیں کہ جیلسی کا شکار زیادہ ہے؟ نہیں، جیلسی کا شکار نہیں ہے. کوئی بھی بندہ جو یک امیر ہو جائے، ہاں، کیونکہ جب یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے اس وقت he was just an ordinary businessman. ویری آرڈنری. نئے نئے بینکر ریٹائر، آرڈنری بزنس مین، آرڈنری کاشتکار. آرڈنری کاشتکار. تو اس کے بعد پھر مشرف کا دور وہ انہیں بہت راسا ہے. پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایڈوائزر تھے اسپیشل انیشیٹیوز پہ. بالکل. اگر آپ وہ پیریڈ دیکھیں تو پچھلے جو 17-18 سال کا ان کی ایک شوگر مل سے 6 بنی ہیں. ان کی جو ہے ٹوٹل جو شوگر پروڈکشن ہوتی ہے پاکستان میں، ان کی جو ملیں ہیں وہ 33% اس کی پروڈکشن کرتے ہیں. آفتاب بھائی، مجھے ایک بات بتائیں آپ، جناب یہ امیر ہونا، ترقی کرنا، بڑا آدمی بن جانا، یہ گناہ ہے کیا؟ نہیں نہیں، بالکل گناہ نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. یہ تو دولت اللہ کا فضل ہے. اللہ کہتا ہے میرا فضل تلاش کرو. کس لیے؟ ارتکاز کے لیے نہیں، بینک بھرنے کے لیے اور اثاثے بلڈ کرنے کے لیے نہیں، ان کو تقسیم کرنے کے لیے. آپ سے غلطیاں خان صاحب 2 ہوئی ہیں. یہ ویسے آپ کی پرسنل معاملات آ جاتے ہیں. اچھا، کیا ہوئی ہے مجھے نہیں پتا، بتائیں. ہم تو اس وقت پالیٹکس کو زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں. ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਢਿੱਕੇ ਚੜੇ ਆ ਜ਼ਰਾ. وہ یہ کہ آپ کو موقع ملا ایک ایسی جگہ پر بیٹھنے کا کہ اگر یہ توجہ آپ نے ایکسپینڈ کی ہوتی، مائکرو کی بجائے میکرو کو ذہن میں رکھا ہوتا جو آپ کا فیلڈ ہے، تو آج آپ کی 6 شوگر ملیں تو شاید نہ ہوتی، لیکن 6 لاکھ ایسے نوجوان اس دور کے تیار ہو کے آج انتہائی کامیاب بزنس مین بنے ہوتے.
کیونکہ آپ نے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. وہ توجہ جو آپ نے پاکستانیوں پر صرف کرنی تھی آپ نے صرف اور صرف اپنے آپ پر, اپنی ذات پر, اپنے کاروبار پر, اپنی اولاد پر صرف کی. یہ ہے آپ کی بنیادی غلطی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو پوچھا جاتا ہے 2011 میں آپ پی ٹی آئی میں کیوں آئے, تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ میری فلسفی عمران خان کے ساتھ ملتی تھی. وہ پوچھیں کہ وہ کیا تھی؟ 2 پاکستان نہیں, ایک پاکستان. لک ہو از ٹاکنگ. Yes. اس تصویر کے نیچے کیپشن یہی ہونی چاہیے, لک ہو از ٹاکنگ. یہ بھائی صاحب کون ہے بھائی جان, ذرا اپنا تعارف کروائیے. فیضان تجمل حیات میرا نام ہے جی. آپ ہیں سینیٹر ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ میں یہ پہلا سینیٹر ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ پہلے سینیٹر نہیں لگا. یہ وہ ہیں جو ریڈار کے نیچے سے گزرتے ہیں. یہ پالیٹیشنز کا, سینیٹرز کا بابر ہے. وہ کیسے جی؟ بابر نہیں سنا کبھی؟ بابر علی, بابر اعظم, ظہیر الدین بابر. ایک کروز میزائل بابر ہے اور وہ ریڈار کے نیچے سے گزرتا ہے, وہ ٹری ہائٹ پہ اڑتا ہے. بہتر, یہ بات میرے حق میں کہ خلاف ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں خوش ہوں یا میں تھوڑا دکھی ہو جاؤں اس بات کے بعد. آپ اتنا خلاف کیوں ہیں فیضے میرے؟ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں, میں آپ جیسے لوگوں کے خلاف ہوں. نہیں کہ جو ہمارا ایوان بالا ہے, جب آپ جیسے لوگ پیسہ لگا کے اس میں آتے ہیں اور ایک مقصد کے لیے آتے ہیں کہ اور پیسے کمائیں گے, میں اس کے خلاف. ایک چھوٹی سی مثال جھٹکی سی جو شاید عام فہم ہو, کیونکہ ہمارا شو ایسے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں جن کا فہم جو ہے نا وہ ہے تو بہت شاندار, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, تو ان کو تو پیار کر کے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ڈیلی انہیں سمجھایا کروں, پڑھایا کروں, اور جتنی کو میرے اندر فہم ہے میں کمیونیکیٹ کیا کروں کہ ہم سب وہ خریدار ہیں جن کی جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے اور وہ فروٹ گھر لے کے جانا چاہتے ہیں. تھوڑا تھوڑا لے لیں, 100 روپے میں چلو گزارا ہو جائے. ہم جب مارکیٹ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو 200 روپے سے کم ہو, شروع ہی 200 روپے سے ہوتی ہے. اور ہمارے دیکھتے دیکھتے 3-4 خریدار آتے ہیں, وہ یہ نہیں زحمت گوارا کرتے کہ یہ 2 روپے کلو ہے, 10 روپے کلو یا 5,000 روپے کلو ہے. وہ سمپلی پے کرتے ہیں اور خرید کے چلے جاتے ہیں. یہ وہ چند خریدار ہیں جو پوری مارکیٹ کو برباد کر دیتے ہیں. اس لیے یہ جیلسی نہیں ہے, یہ ڈس ایکویلیبریم کا باعث جو بنتا ہے نا, سیاست میں بھی, کاروبار میں بھی, تعلیم میں بھی, میڈیا میں بھی, یہی وجہ ہے کہ لوگ ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں. 2 پاکستان نہیں, ایک پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ یکسانیت ہو, عدل ہو. یہ نہ ہو کہ امیر کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون. یہ نہ ہو کہ ان کو بلایا جائے ایف آئی اے میں تو ان کے ساتھ 21 کا ٹولہ ساتھ چلے. پھر بھیا آپ میں اور مریم نواز میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ میں اور شہباز شریف میں کیا فرق ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہ ٹولہ چلتا ہے نا, یہی پالیٹکس ہے. زرداری کے ساتھ بھی یہی چلتا ہے. اور پھر ایسے بزنس مین ہیں جو فی الحال تو بچے ہوئے ہیں لیکن زیادہ دیر بچے رہیں گے نہیں. آپ میں اور ان میں واضح فرق ہونا چاہیے تھا. کیوں بھائی؟ اچھا ایف ایس جے یہ بتائیے کہ اس پالیٹیشین مافیا سے, ہم روز شوگر مافیا, لو وہ بھی اتفاق ہے, میں کس کا ذکر کر رہا ہوں, ایجوکیشن مافیا, ایجوکیشن ہے, لینڈ مافیا, ٹبیکو مافیا, ٹرانسپورٹ مافیا, پیٹرولیم مافیا, لاٹس آف مافیاز. لیٹس کنسنٹریٹ آن پالیٹکس. یہ پالیٹیشین مافیا سے نجات کس طرح حاصل کی جا سکتی؟ جب تک آپ سسٹم نہیں بدلیں گے, الیکشن کا سسٹم نہیں بدلیں گے, ووٹ کی وقت جو ہے اس کو نہیں بڑھائیں گے, جب آپ یہ نہیں ہوگا کہ ایک پولیٹیشین جو ہے موروثی سیاست لے کے چلے, اس کا دادا بھی جو ہے وہ اس حلقے سے جیت رہا تھا, اس کا والد بھی اسی حلقے سے جیتتا آیا, وہ خود اس حلقے سے اب الیکشن لڑ رہا ہے اور کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ سسٹم بدلنے کی ضرورت ہوگی. اچھا ایف جی آپ کی باتیں میرے سروں کو پہ میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتا میرا جیٹ جو ہے پچھلے کوئی 3 سال سے وہ اس کا لینڈنگ کہہ رہا ہے, جیسے اترتا ہے نا یوں کرتا ہے, اس کی قرار کہاں سے ملتی ہے؟ لاہور میں کیسے مل جائے گی؟ مل جائے گی آپ کو, بلال گنج کا چکر لگائیں, سب کچھ ملتا ہے. جیسے امیر آدمی جن بہت سارے پلیجرز سے محروم رہتا ہے نا, ان میں سے ایک یہ فلی مارکیٹ کا پھیرا لگانا, بلال گنج کا پھیرا لگانا, یوزڈ بکس خریدنا, اور آخری قسط ادا کر کے بڑک مارنا. بہت بڑی بات. ترین بھاجی ایک سوال ہے ویسے, ہاں پوچھیں. انہیں دی ٹینکی فل ہوندی؟ ارے چھوٹی چھوٹی بڑے میں یاد نہیں کر. ایک منٹ فون آ رہا ہے, ایک منٹ. ہاں 1 ارب 30 کروڑ. ہاں انڈیا کی آبادی اتنی ہے, وہاں چینی کیا بھاؤ چل رہی ہے؟
تو ٹھیک ہے یہاں ڈبل بیچیں گے. یہ بتاؤ یہ پھٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ ہاں پام آئل میرے لینڈ کرنے سے پہلے نا ساری ڈیٹیل مجھے بتا دینی ہے کیا پوزیشن لینی ہے ہم نے. چلیں بھائی ہم شو کر رہے ہیں. جیسے آپ نے ان کو اجازت کیسے دے دی؟ ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ میرے یار بار بار فون, میرا خیال تھا کوئی رفاہی کام ہے جو, اور یہ رفاہی کام کے زمرے میں ہے. یار بڑا غصہ کر رہا ہے ہوسٹ ہے پاگل سے, بعد میں بات کروں. کیا کہا اس نے؟ پاگل. نہیں پاگل ہے, فون کر رہا ہے بار بار, اس کو پتا ہے انٹرویو میں بیٹھا ہوں. ان کو نہیں کہہ رہے. اللہ معافی دے ان کو, بول سر پڑوانا. ایسے دی گیم رہ گئی کی خاندان نہ ہے لیکن وس نہیں چل رہا, واہ نہیں چل رہی کیونکہ دونوں نال کون بیٹھا ہے؟ میں جی دپالپور دا جی. تے بیٹا ایڈے آکڑن والی کیڑی گل ہے, دپالپور دا کوئی نیو یارک دا نہیں. کیسے شب و روز گزر رہے ہیں آفتاب صاحب؟ میرے شب و روز بہت اچھے گزر رہے ہیں الحمدللہ. آپ چھٹیاں بھی کیا کریں کبھی. ہفتے میں میری 3 چھٹیاں ہوتی ہیں. تو آپ آئے نا, میرا ریزورٹ ہے وہاں پہ, آپ ٹھہریے میرے پاس آ کے, آپ کو گرینری دکھاتے ہیں, نیچر دکھاتے ہیں آپ کو. گھر سے باہر بھی نکلتا ہے بندہ. آپ مجھے کوئی کام دکھائیں, کام. آپ ادھر آئیں آپ کو کام دکھاؤں میں. کر لیتے ہیں کام. ایسا کو ایکسپلین کریں ذرا. وہ آپ خود کریں گے, ایک دفعہ آئیں تو صحیح. آپ میں فارم ہاؤس بنایا آفتاب اتنے اپنے سمندری نال ہی, بہت بڑا فارم ہاؤس ہے. ہر کمرے 102 انچ دی LED لگی. وہ LED کون ارب پتی دیکھتا ہے اب؟ اچھا سمندری والی سائڈ تے ہجے بھی بہت لوگ دیکھتے ہیں. سمندری ہجے بہت ساری چیزاں دی اطلاع نہیں پہنچی. 4G ہجے اتنے نہیں ہے, تمہیں پتا اتنے ہجے بھی وہ ای چل رہا. 90 دن لگتے ایک 6 منٹ دی چیز اپلوڈ کریں. فوڈ پینڈا ہے وہ گیا سی رچ جہا فوڈ پینڈا والا, انہوں ایسا لاگا لگیا بھائی, وہ اج کل صرف دوائیاں بیچتا بھائی. سمندری تے ایسا علاقہ سانوں پتا, ایڈی غربت چھائی اتنے اجے تک بھین دی گل نہیں گئی. سر جی مینوں موقع دیو, میں انہوں نویاں گالاں تا سکھاواں. اوے دیپال پوریوں کی گالیاں تو توبہ, تو بھائی یہ تو بڑی کمال کی گالیاں. ٹرالی دا کنا شور ہوتا, ہاں جی. ٹرالی تے بہ کے بھی گال کڈن سمجھ آ جاندی. تو بھائی یہ دپالپور دا میرا ایک دوست سی, میرا کالج پڑھدا سی. ہاں جی FC کالج تانوں پتہ میں پڑھیا. یار FC کالج میں کیسے معقول لوگ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. آپ اور جاوید اسلام صاحب ساتھ ہی پڑھتے تھے. جاوید اسلام تہاڈا دوست, انہوں پوچھنا ذرا میرا, انہوں کہنا شکور آیا سی. جاوید اسلام اتنے بھی بہت مسکین سی, تہانوں پتہ. تہاڈا دوست ویسے مجھے یقین نہیں ہے, تسی کوئی ترس کھا کے نا لوگوں نے دسیا. یہ ایسا دوست تھا جو مجھے بہت کم لفٹ کرایا کرتا تھا. اچھا ہاں اج پھر دیکھ لا اللہ نے بیڑے بھی تو کر کیتے. جی ہوں تہاڈی شاگردی کرنی ہے میں, تسی ایک ماشاءاللہ قابل انسان ہے ہو, کیونکہ ایسے ایسے تسی ہیرے تراش دیتے نے کہ اج ویکھو ساڈی جان دا عذاب بنے نے. لیکن یہ کہ سانوں بھی تراشو. ایک ہی خاندان میرا بھی نہ ہے جی. ساڈے بابے دادے کر گئے یاشیاں, میرے پردادے نوں انگریز نے کہا سی گھوڑا دوڑا لے. ہاں جی جنی دوڑا لویں تیری زمین. دادے میرے نے دوڑایا بھائی 8 گھنٹے گھوڑا دوڑایا, ادھر نوں منہ کرتا, اخیر پتہ چلیا وہ تہران جا کے نکلے. لو جی اتنے انہوں نے دادے نوں بن لیا. پتا نہیں وہ بھاجی میرے پردادے نوں فارسی چ انہوں نے کیڑی گال کڈی. 6 سال بعد بھاجی انہوں نے پردادا واپس کیتا. اچھا بعد جب پردادا واپس آیا تو گم سن چند لفظوں دی زبان تے رہ گئے, اس مس کوست پوست. بھاجی صحیح دس رہے ہیں, جو بیچارے نہ ہوئی وہی دسے گا غریب. است پوست کوست. اچھا 1-2 باری انہیں این چست است بھی کیا. اچھا جی وقت ہوا ہے گانے کا, چلتے ہیں ساقی خان کے گانے کی طرف. تیرے سنگ رہنے کی کھائی ہے میں نے قسم, دنیا رہے نہ رہے سنگ سنگ رہیں گے ہم. تیرے سنگ رہنے کی کھائی ہے میں نے قسم, دنیا رہے نہ رہے سنگ سنگ رہیں گے ہم. تیرے سنگ رہنے کی پیاسے جیون میں تو
इस तरह आई गर्मी की रुत में जैसे चले पुरवाई प्यासे जीवन में तू इस तरह आई गर्मी की रुत में जैसे चले पुरवाई धूप चढ़ी थी तू मिली तो घटा छाई सजनी तेरे बिना घुटने लगा था ये दम दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे